السلام علیکم۔ لوگ کہتے ہیں سسرال برا نہیں ہوتا۔ واقعی یہ سسرال برا نہیں ہوتا، پر وہاں موجود لوگوں کے رویے برے ہوتے ہیں۔ اگر رویے اچھے ہوں تو سسرال عورت کو کبھی برا نہ لگے۔ ساسیں دل بڑا کریں۔ اگر بیٹا بیاہ دیا ہے تو بیٹا وہ آپ کا ہی رہے گا۔ وہم پال کر سارا غصہ بہو پر مت نکالیں۔ اس کے ماں باپ نے بھی تو پال کر بیٹی جیسا قیمتی سرمایہ آپ کے سپرد کیا ہے نا۔ جہیز کیا ہوتا ہے اس باپ سے پوچھو جس کی زمین بھی چلی گئی اور پیاری سی بیٹی بھی۔ نند سمجھدار ہو تو ساس اور بہو کو جوڑنے میں اپنا بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ ماں اپنی بیٹی کی ہر بات مانتی ہے۔ بیٹی سمجھدار ہو تو ماں کو سمجھائے کہ یہ بہو بھی آپ کی بیٹی ہے، جیسے میں آپ کی بیٹی ہوں۔ آپ کسی کی بیٹی کو بیاہ کے گھر لے آئے تو یاد رکھیے کہ بیاہ کر ہی لائے ہیں، کسی سے خرید کر نہیں لائے کہ جیسا مرضی سلوک کریں اس کے ساتھ۔ ایک دنیا بیٹیوں کی بھی ہونی چاہیے تھی، جہاں صرف اور صرف نرم دل لوگ ہونے چاہیے تھے۔ ساس کہتی ہے داماد تو بیٹی کے بہت نخرے اٹھاتا ہے، دل میرا خوش ہو جاتا ہے۔ بہو نے بھی تو میرے بیٹے کو قابو کر لیا، پتہ نہیں کیسا کیا، ماں نے سکھا کر بھیجا ہے۔ ساس کو یاد رکھنا چاہیے کہ کسی کی بیٹی کی زندگی خراب کرنا ایک قرض ہے جو ایک نہ ایک دن آپ کی بیٹی کو اپنی زندگی سے ادا کرنا پڑتا ہے۔ ہم بیٹی کی نسبت سے داماد کو بیٹا مان لیتے ہیں، مگر بیٹے کی نسبت سے بہو کو بیٹی نہیں مانتے، یہ ایک کڑوا سچ ہے۔ بیٹی جب پسند کی شادی کا اظہار کرے تو اسے بے حیا اور برا نہ کہو۔ پسند کی شادی بیٹیوں کا حق ہے اور ہمارے نبی کی سنت بھی ہے۔ معاشرے کا المیہ یہ ہے، عورت بیوی کے روپ میں تو الگ ہونے پر دلیلیں دیتی پھرتی ہے، اور جب ساس بنتی ہے تو جوائنٹ فیملی کی تعریفیں کرتے اس کی زبان نہیں تھکتی۔ تم ایک لڑکی ہو۔ نہ جانے کتنے خواب اس جملے تلے روندے جاتے ہیں۔ بیچاری بہو تو نام سے بدنام ہے، ورنہ تکلیف میں ساتھ کا ساتھ صرف وہی دیتی ہے۔ وہ گھر جلد ٹوٹ جاتے ہیں جہاں بہو سے زیادہ اہمیت شادی شدہ بیٹی کو دی جاتی ہے۔ ہر ایک کو اس کا مقام دیں جو اس کا حق بنتا ہے۔ آپ کی اپنی ہی بیٹی نہیں تھکتی صرف کام کر کے، ذرا غور سے دیکھیے، دوسرے کی بیٹی بھی تھک جاتی ہوگی کام کر کے۔